बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। आज हमने जिस मौजू के हवाले से बात करनी है वो एक बहुत अहम मौजू है। हम में से हर एक ये चाहता है कि उसके रिस्क में कुशाइश हो, कुशादगी हो, उसमें बढ़ोतरी हो। हम सब अपनी हर दुआ में एक वुसअत फ़राख़ी रिस्क का जो सवाल है वो ज़रूर अपने रब से करते हैं, और क्यों ना करें। हम अपने रब से ही तो हर चीज़ मांग सकते हैं और उससे हर उस नेमत का सवाल कर सकते हैं जिसकी हमें दुनिया में ज़रूरत होती है। सो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने ये रखें कि कौन से ऐसे अम्माल हैं, कौन से ऐसे आमाल हैं कि जिनकी वजह से रिस्क बढ़ता है, ज़िंदगी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। अल्लाह ताला रिस्क में और उम्र में बरकत डालते हैं। सो इस हवाले से मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहूँगी, और ये वाक़या जो है सही बुखारी में है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको रिवायत किया है कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, और वो 3 शख्स जो हैं वो सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उन्होंने पनाह ली एक गार में, और एक पत्थर जो है वो बारिश की फिसलन की वजह से लुढ़क कर गार के दहाने पे आ रहा, रास्ता बंद हो गया। तीनों ने सोचा कि सच्चाई के साथ अपने रब को पुकारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों ना खुलूस के साथ अपने रब को वास्ता दें, वसीला उस काम का जो हमने उसकी रज़ा के लिए किया है। तो पहला शख्स जो है उसने शुरू किया और उसने बोला कि ए मेरे रब, तू जानता है कि मेरा एक मज़दूर था जो कि गुस्से में मजदूरी छोड़ के चला गया। 3 सा चावल जो है वो उसकी मजदूरी थी, उसमें से 1 सा जो है वो लेके मैंने काश्त की है। अल्लाह ताला ने उस काश्त में इतनी बरकत दी कि मैंने उससे गाय बैल खरीद लिए, और एक दिन वो शख्स अचानक हाजिर हुआ और उसने कहा कि मुझे मेरी मजदूरी लौटाई जाए। तो मैंने कहा ये सब गाय बैल जो मालूम आता है ये तुम्हारा ही है। तो वो हैरान हो गया, अगर तू समझता है मेरे रब के मेरी ये ईमानदारी तेरी ज़ात की खातिर थी तो फिर ये मुश्किल जो है ये दूर फरमा दे। गार का पत्थर जो है वो थोड़ा सा सरक गया। दूसरा शख्स जो है उसने अपना जिस काम का वास्ता दिया और वसीला दिया, उसने कहा यार अब तू जानता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और ज़ईफ़ हैं, मैं सारा दिन बकरियाँ जो हैं उनका दूध लेकर आता हूँ और शाम को बकरियों का दूध ही मेरे वालिदैन की खुराक होता है। और एक दिन जब मुझे आने में कुछ देर होगी तो मैंने देखा कि मेरे वालिदैन जो है वो सो चुके हैं। मैं सारी रात दूध का प्याला लेके उनके सरहाने जो है वो खड़ा रहा कि मेरे वालिदैन पहले दूध जो है वो पी लें तो उसके बाद मैं अपनी औलाद को दूँ, लेकिन इसी इंतज़ार में सुबह होगी। अगर तू समझता है कि मैंने ये काम खालिस तेरी रज़ा के लिए किया तो इस मुश्किल इस मुसीबत को दूर फरमा दे। गार से पत्थर जो है वो गार के दहाने से थोड़ा सा और सरक गया। तीसरे शख्स ने जो वास्ता दिया उसने कहा कि रब तू जानता है कि मुझे अपनी एक चचाजाद कज़न से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और उसने मुझे कहा कि तुम मुझे 100 अशरफियाँ दो तो मैं तुम्हें नज़दीक आने का मौका दे सकती हूँ। और जब बिल्कुल ऐसा होने को था तो उसने मुझे कहा कि तुम अल्लाह से डरो, और उस डर की वजह से मैंने उस फेल से तौबा कर ली और वो 100 अशरफियाँ भी उससे वापस नहीं ली। अगर तू समझता है कि मैंने ये काम तेरी रज़ा की खातिर किया, यानी ज़िना से खुद को बाज रखा, तो या मेरे रब इस मुसीबत को टाल दे। और वो गार के दहाने से वो पत्थर सरक गया। सो हमने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इन मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी में बरकत दे दी, उनको तवालत उम्री दे दी, और उनकी वो मुश्किल और मुसीबत जो है उसको टाल दी। सिर्फ एक नहीं, ऐसे 12 वाक़यात हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं, कपकपी तारी है, पहली वही के नज़ूल का मौका है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको जो तसल्ली देती हैं उसमें जो अल्फाज हैं वो गौर तलब हैं। आप फरमाती हैं कि आप जो है दूसरों का बार खुद उठाते हैं, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, खुद कमा कर मोहताजों की मुफलिसों की मदद करते हैं, और मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं। हक़ व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतें और मुश्किलात में आप जो है उन्हें दूर करने के लिए हाजिर रहते हैं। सो अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। सो ये वो तमाम अम्माल हैं जो हमारे पेश नज़र रहने चाहिए जब हम अपने रब से उसकी रहमत की और उसकी नेमतों की दुआ करते हैं। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए ये जानने के लिए आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सिद्दीक जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने के लिए। और हमारे मुल्क के बहुत मारूफ नात ख़्वां जिन्होंने मुख्तलिफ खूबसूरत कलाम जो हैं हम तक पहुँचाए हैं, बहुत पुरसोज़ आवाज़ और अंदाज़ के मालिक क़ारी शाहिद महमूद भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सो अगर मैं आपसे शुरू करना चाहूँ डॉक्टर साहब कि आप फरमाइए, मैंने तो कुछ वाक़यात सामने रखे कि रोज़ी की कसरत की अगर बात की जाए कि रिस्क में बढ़ोतरी हो तो उसके लिए क्या ऐसी बात है जो आप समझेंगे, जहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में, कबूलियत की घड़ियों में आपने मुझे एक अच्छी बात करने का मौका फ़राहम किया। रिज़्क़ की कुंजियाँ या रिज़्क़ के मौक़े या रिज़्क़ के ज़राए, सबसे पहली बात हमें जो इस वक्त करनी है वो ये है कि बुनियादी तौर पे रिज़्क़ है क्या चीज़। जी, ये बड़ा जामे और माने लफ्ज़ है, ये बड़ा वसी मफ़हूम रखने वाला लफ्ज़ है।
ہم لوگ جو ہے رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی چیزوں کو، مال و دولت، پیسے کو بھی مال و رزق دولت، سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ رزق اصل میں یہ نہیں ہے۔ رزق کو اگر ہم ایک فصیح اردو زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہوتا ہے عطا، ٹھیک عطا ربانی جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک یہ عطا سب سے بڑی رزق جو ہے وہ ہے صحت و تندرستی، اس سے بھی بڑی رزق ہوتی ہے ایمان کی دولت، بے شک پھر رزق ہوتی ہے اچھی اولاد، بے شک پھر رزق ہوتا ہے اچھا گھر، پھر رزق ہوتا ہے اچھی بیوی یا اچھا شوہر۔ اور سب جو صحت اور ان سب چیزوں کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو پھر اس بات کا ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا رزق دیا ہے۔ ٹھیک میں ابھی مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی، میں یہاں ایک آئی ایڈ سیکٹر کے اندر ساتھ گزر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک عزیزہ خاتون تھی، وہ ان کے بچے بڑے اچھی حالت میں نہیں تھے، غریب تھے، مسکین تھے اس طرح۔ تو وہاں ایک خاتون باہر نکلی، وہ تقریباً 4-5 کروڑ کی گاڑی تھی اس کے پاس اور بڑا سلسلہ تھا اس کا۔ اس کی کرسی کے اوپر یا ویل چیئر کے اوپر جو بچہ تھا نا وہ ایسے تھا ایسے، اور وہ اس کے لے کے چل رہی تھی۔ تو میں نے اپنی عزیزہ خاتون سے کہا باجی یہ کیا آپ اپنا بچہ اس کو دے کے اس کا بچہ آپ لے لیں تو دولت شولت آپ کو ساری مل جائے تو راضی ہیں؟ تو اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے جو تو نے رزق دیا ہے نا اس کی بات ہی کوئی اور ہے، کم از کم صحت مند بچہ تو میرے پاس ہے، بے شک کروڑوں روپیہ ہو، اربوں روپیہ ہو، بچہ ساتھ معذور ہو تو وہ رزق نہیں ہے۔ بالکل دوسری بات یہ ہے کہ رزق جو ہوتا ہے وہ جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ رزق نہیں ہوتا، وہ رزق نہیں ہوتا۔ اچھا رزق وہ ہوتا ہے جو انسان جسے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، جسے یوز کر رہا ہوتا ہے، جسے استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہ رزق ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے کروڑوں پتی لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جی بڑے رزق والے ہیں، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، یقین کیجئے کوئی اچھی چیز کھا نہیں سکتے، کوئی زبان کا مزہ نہیں لے سکتے، کوئی کراری چیز نہیں کھا سکتے، کوئی تلی بنی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، کوئی بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے، کسی غیر اچھی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، ہر وقت ڈاکٹر اس کے پیچھے ہوتا ہے، تو یہ رزق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس لیے سلامتی ایمان، تندرستی جان، ٹھیک ہے دنیا خوش گزران، عاقبت با ایمان، یہ جو 4 چیزیں ہوتی ہیں نا یہ جس آدمی کو مل جائیں یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے رزق دے دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بے آب و گیا ریگستان میں صحرا میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑ رہے ہیں اور دعا کی ہے پھر ساتھ کہ یا اللہ کثرت اموال پھل بکثرت ہوں یہاں پر، پوری دنیا کا رزق، پوری دنیا کے میوجات جو ہیں وہ یہاں پر آئیں، تو ان کی یہ دعا جو ہے یہ بھی تو رزق کے زمرے میں آئے گی۔ تو جب ہم ابھی اپنے لیے مانگتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ مطلب غیب سے ہمیں عطا ہو، ہمیں بھی بے موسم کے پھل بھی ملیں، ہمیں تمام نعمتیں بھی ملیں، ہمیں ہماری جسے کہنا چاہیے حیثیت سے زیادہ ہمارے اعمال سے بڑھ کر ہمیں تو نواز، بے شک تو نواز سکتا ہے۔ تو یہ دعا کس درجے مناسب ہے اور کس درجے جائز ہے، کی جانی چاہیے؟ دیکھیے رزق جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ سارے رزق اللہ کی نعمت ہے، اور جس رزق کی طرف مڑ مڑ کے ہم جاتے ہیں وہ رزق ہوتا ہے مال و دولت۔ ہاں جی اس کے لیے رزق حلال کے لیے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک یہ انبیاء کی سنت ہے، بجائے اس کے کہ انسان ہاتھ پھیلائے، جی لوگوں سے مانگے، مجبور ہو کے بیٹھ جائے، اپنے بچوں کا علاج معالجہ نہ کرا سکے، کہیں سفر نہ کر سکے، اچھی رہائش نہ رکھ سکے، اس سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بہتر نصیب فرما اور آخرت میں بھی بہتر نصیب فرما۔ یہ جو بہتر کیا ہے یہ ہے اچھی دنیا گزارنا، دنیاوی معاملات میں اچھا رہنا۔ پھر جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اللہ کے حکم پر فلسطین سے اٹھایا اور لا کے مکہ کے صحرا میں چھوڑ دیا۔ جی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایسا صحرا تھا جس کے فوٹو شاید کبھی کبھی آپ دکھاتے ہوں گے ٹی وی میں، پانی تک نہیں کہ یعنی سرے سے صحرا اور ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، جی وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ کس کے آسرے پہ؟ اللہ نے امتحان لیا تھا کہ میرے حکم کی ابراہیم اب بھی پابندی کرے گا یا نہیں، بچے کا پیار، بیوی کا پیار اس کو کھینچے گا یا میرا پیار کھینچے گا۔ تو اللہ کے امتحان میں اس مرتبہ بھی ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ،
اللہ نے کہا ابراہیم فرد واحد ایک امت بن گیا ہے، بالکل۔ ایک فرد ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ بندہ ہی پوری امت ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دکھایا۔ لیکن جو آپ نے کہا نا دعا کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ جو ساری دعا ان 2-3 آیات میں آگے چل رہی ہے، یہ دعا 2000 سال بعد پوری ہوئی ہے، یہ بھی غور کیجئے۔ جی اللہ نے جو پھل دیے، اللہ نے نواء و اقسام کی چیزیں دی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دی ہے سارا کچھ۔ اس سے پہلے معاملات اتنے اچھے نہیں تھے اس علاقے کے، ٹھیک۔ تو اللہ کے نزدیک تو 2000 سال کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی بھی امت کہلاتی ہے، بالکل اس امت کو پھر اللہ تعالیٰ نے بے انواع و شک، اقسام کے پھل، بے خزانے، شک، سارا کچھ لیکن مکہ میں دیے۔ وہ جسے کہنا چاہیے ایڑی اسماعیل علیہ السلام سے جو چشمہ رواں ہوا اور قبیلہ بنو جرہم آ کے آباد ہوا، تو وہ جہاں کسی روح کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پہ ایک بستی، ایک جسے کہنا چاہیے ایک پوری انسانی معاشرت کی بنیاد جو ہے وہ پڑ گئی، جس میں پھر آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ قاری شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی عمدہ کلام آپ سناتے ہیں، بہت سی خوبصورت حمدیں باری تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کی خوش لحانی سے اور بھی زیادہ خوبصورت معلوم دکھائی دیتی ہیں، تو کون سی حمد ابھی سنا رہے ہیں؟ یہ مظفر وارسی صاحب کی ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی، نظر بھی رکھے
जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई 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 तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हम मुज़फ़्फ़र वारसी साहब तो ऐसे कोई बाकमाल शख्सियत कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने जो कुछ लिखा है ऐसे खुलूस से लिखा है कि आज तक वो कलाम जो है वो वारिद होता है, उसकी एक कैफियत है जो कि इंसान उसको महसूस कर सकता है। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, हम घूम फिर के, चूँकि दुनियावी मामलात की बात हो रही है ना, तो मैं बार बार उसी नुक्ते पे आती हूँ। एक तो हमने बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से ये सीख ली कि तवक्कल अलल्लाह से रिस्क जो है उसमें बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। अल्लाह ताला गैब से असबाब और वसीले जो है वो पैदा कर देता है। एक दूसरा वाक़या कुरान पाक से जो हमें पता, उसकी नस से जो हमें पता चलता है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में इबादत में मशगूल रहती थी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं तो बेमौसम के फल मौजूद हैं। तो पूछते हैं कि ये कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा ये रिस्क है मेरे अल्लाह की तरफ से, ये मेरा अल्लाह मुझे भेजता है। सो इसका मतलब है कि इबादत इलाही और अल्लाह का जिक्र जो है वो भी इंसान को ये दर्जा देता है कि बगैर मांगे ही उसकी ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला जो है वो कफ़ील हो जाता है। आपने माशाअल्लाह तारीख़ी वाक़यात से आगाज़ करती हैं। मरियम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अम्बिया और अम्बिया के वालिदैन या इस तरह के बुज़ुर्ग हस्तियाँ, उनके तो मामलात ही अलग हैं जी। वो तो उनके यहाँ तो मौजज़ात भी होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको बहरहाल एक दुनिया के लिए एक इमाम, पेशवा और एक मिसाल बनाना चाहता है। उनके तक़वा या उनके तवक्कुल या उनकी परहेज़गारी या उनकी अल्लाह से लो लगाने का जो मेयार है वो यकीनन वही कर सकते हैं कि आम आदमी कर भी नहीं सकता। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ ये जो बेमौसम फल आते थे, जिस इम्तहान में उन्हें अल्लाह ने डाल दिया था, या जो वो सारा एक प्रोसेस उस वक्त चल रहा था, सामीन इकराम उससे वाकिफ़ भी होंगे, उन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ाती तौर पे उस खजूर के दरख्त के साथ खजूरें लगा दी जो जिस पे खजूरें लगती ही नहीं थी जी। फिर वो बेमौसमी, फिर वो ताज़ा खजूर उनकी झोली में आके गिरती है। और आगे बताया क्या जा रहा है, वहाँ एक और रिज़्क़ की बात हो रही। रिज़्क़ ये है कि अल्लाह ने मरियम को ऐसा बेटा देना था और दिया जैसा बेटा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कभी ना किसी को दिया, ना आइंदा कभी देगा। ये तो एक ऐसी बड़ी नेमत अल्लाह ने देना थी और उसके पीछे तकवा चल रहा है। बिल्कुल कुरान करीम में आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्तियों वाले ईमान लाएं और तकवा अख्तियार करें तो हम क्या करेंगे, उनके लिए बरक़ात के दरवाज़े आसमानों और ज़मीनों में खोल देंगे। ये तो कुरान सातवें आसमान अर्श से नाजिल हो रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हो रहा है, जिसके सच्चा होने पे जो शक करे वो मुसलमान नहीं होता। उस कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, जो आदमी अल्लाह का तकवा अख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह की खशियत करेगा, अल्लाह के अहकाम पर अमल करेगा, नेकी का हुक्म देगा, बुराई से रोकेगा, अच्छे अमाल करेगा, वालिदैन की इज़्ज़त करेगा, बच्चों की खिदमत करेगा, पड़ोसियों के हुकूक अदा करेगा, तो उस आदमी के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। ये वो बात है जो मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने कही। फिर यहाँ एक थोड़ा सा नुक्ता तौबा इस तवक्कुल के साथ या तकवा के साथ में इजाफ़ा करना चाहता हूँ, वो है इस्तिग़फ़ार जी। तौबा इस्तिग़फ़ार जो है ना, वो रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। बिल्कुल, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल, इरशाद बारी ताला है, मैं आपको सुनाता हूँ, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। ए मेरी कौम, नबी हूद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
کہ میری قوم اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، توبہ کرو، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان اپنے خزانے تمہارے لیے کھول کے رکھ دے گا۔ یہ کیا ہے؟ استغفار۔ بالکل بالکل ہم کنٹینیو کریں گے اس اپنی ڈسکشن کو، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ این سی او سی کی میٹنگ بھی ہوئی، اور ابھی اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ بہت خطرناک حد تک جو ہے اضافہ ہو چکا ہے کرونا کے مریضوں میں، اور جو تشویشناک صورتحال میں جو پیشنٹس ہیں، اگر ہم بات کریں ابھی جو میٹنگ پریس بریفنگ دی گئی، معاون خصوصی فیصل سلطان صاحب نے بتایا اس میں کہ آج کی صرف اگر فگرز کی بات کریں تو 5000 سے زائد مریض وہ ہیں جو کہ تشویشناک حالت میں ہیں، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے، اور یہ نمبر جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہماری لاپرواہیاں اور ہماری بے احتیاطیاں جو ہیں اس کے نتیجے میں تیسری لہر شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج پورے ملک میں جو کیسز ہیں 8,04,939، جس میں سے مثبت کیسز جو ہیں 87,794، اب تک جو ہے 6,99,816 افراد جو ہیں وہ صحتیاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن 17,329 لوگ ایسے ہیں جو کہ جاں بر نہیں ہو سکے اور اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں۔ سو بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا صورتحال ایس او پیز کی ہے، کس طرح سے لوگ عمل درآمد پہ یقینی اس کو بنا رہے ہیں، اور کووڈ کی کیا سچویشن ہے لاہور میں، جہاں پر کہ جو ریشو ہے انفیکٹیویٹی کا وہ بہت زیادہ ہے۔ بڑے تمام شہروں میں ریشو جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ ہمارے رپورٹر موجود ہیں سفیان لاہور میں، تو ان سے ہم جانیں گے کہ لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ جی سفیان بتائیے گا۔ سفیان، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے کووڈ کی۔ ہمارا بھی سفیان سے رابطہ نہیں ہو رہا، جیسے ہی ہوتا ہے تو میں دوبارہ ان کے ساتھ یہ صورتحال جو ہے جاننے کے لیے رابطہ کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں، جیسے آپ نے استغفار کا ایک بہت خوبصورت جو ہے معاملہ چھیڑا، تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں، اور ان کے سامنے 4 شخص آتے ہیں اور 4 مختلف ان کی فرمائشیں۔ ایک کہتا ہے جناب بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیجئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرا شخص جو ہے وہ آتا ہے کہ غربت و افلاس بہت زیادہ ہے، کچھ خوشحالی آئے، انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص کہتا ہے جی اولاد نرینہ چاہیے، اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا کہ فصل جو ہے اس میں برکت ہو جائے، مال کثرت مال اور اموال ہو جائے، اللہ سے استغفار کرو۔ تو جو صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ 4 مختلف حاجتیں ہیں، دوا اور حل ایک ہی ہے، دعا ایک ہی ہے، استغفار کرو، کیوں؟ تو انہوں نے سورہ نوح کی آیہ مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار میم برسائے گا اور تمہاری مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ اور دوسری سورہ مبارکہ وہ جو کہ آپ نے سورہ ہود کی تلاوت فرمائی۔ تو استغفار جو ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا صرف استغفار کی تسبیح پڑھنے سے استغفار ہو جاتا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کر لیا یا اس سے زیادہ مرتبہ کر لیا، یا استغفار بھی کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیے استغفار جو ہے استغفار کا لفظی مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت مانگنا، بخشش مانگنا اللہ سے، اللہ معاف کر دے مجھے۔ اس کے کچھ تقاضے اور آداب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی زبان سے 70 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ اس معیار پہ نہیں جاتی جو مطلوب ہوتا ہے۔ معیار مغفرت طلب کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں سارے، اور ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور صبح سے شام تک جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، شام کو ایک اللہ کا بندہ، عاجز بندہ، ایک گناہگار بندہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، شیطان کی پکڑ میں آ گیا تھا، آج مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جن کا تعلق تیری ذات سے ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، تجھ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں، مجھے معاف فرما۔ وہ تو ہو گیا۔ وہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے حقوق میں سے کوئی ادا نہ کیا یا غلط کیا، جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ وہ۔ دوسرے حقوق آ جاتے ہیں بندوں کے۔ بندوں کے حقوق 1 2 20 50 100 1000 نہیں ہیں، ان گنت ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ کون سا حق آ جائے۔ کسی بندے سے اگر زیادتی ہو گئی ہے، اس کا حق مار لیا ہے، اس کا قرض دینا تھا نہیں دیا، اس کو گالی دے دی ہے، اس کو جسمانی یا ذہنی طور پہ ٹارچر کیا ہے، تو اس صورت میں استغفار کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس آدمی سے جا کے معافی مانگے کہ بھائی میں تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، مجھے معاف فرما۔ وہ آدمی معاف کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی، تو بخشنے والا، تو بھی معاف کر،
اور شرط یہ ہے کہ آئندہ سے یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ اگر تو یہ شرائط پوری ہوں گی تو استغفر اللہ اپنے حقیقی مفہوم میں پورا اتر جائے گا۔ ٹھیک۔ آپ نے جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جو 4 استغفار کی باتیں بیان کی، اس کے ساتھ میں 5ویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی استغفار کی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، جی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے وہاں پہ بجائے اس کے کہ نماز استسقاء میں بارش کے لیے دعا کرتے، آپ نے اللہ سے بخشش کی دعائیں کی اور واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آج تو آپ نے نماز استسقاء اس طرح نہیں پڑھی جیسے ہم پڑھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضرت آپ نے تو توبہ استغفار کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی آیت پڑھی جو سورہ نوح والی آیت ہے کہ جب ہم قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جب ہم استغفار کریں گے نا تو سورہ نوح میں اللہ نے فرما دیا تو بارش تو خود برسے گی، بے شک، مال بھی آئے گا، اسباب بھی آئیں گے، باغات بھی بنیں گے، دریا بھی جاری ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے صرف استغفار پہ کیا، یعنی یہ اہمیت ہے اس استغفار کی۔ اور پھر جو آدمی والمستغفرین بالاسحار، جی، یعنی آج کل تو سحری ہر کوئی تقریباً جو روزہ رکھتا ہے وہ کھاتا ہے، تو اللہ نے مومنین کی ایک صفت بیان فرما دی کہ وہ لوگ سحری کے وقت اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ خود تشریف لے آتے ہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ یہ وقت ہوتا ہے رات کا آخری پہر، اور اس آخری پہر میں اللہ نے مومنی کو صفت رکھ دی کہ وہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ استغفار کرتا ہے، میں اپنے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی، بالکل، اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ طوالت عمری بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، یہ بھی ایک رزق ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ کہ حضرت طالت یونس علیہ السلام جب اپنی نادم ہوئے اپنی غلطی پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی کہ وہ اتنے درجے کے نبی ہیں لیکن ہمارے لیے مثال بنانا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہ اس توبہ کی تسبیح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ کی پھر آگے سے آتی ہے فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ اسی طرح ہم بخش دیتے ہیں مومنین کو اور ان کو نجات دیتے ہیں ان کے غموں سے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم یہی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ کورونا سے ہمیں اسی طرح نجات دے اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے امتوں کو، لوگوں کو بہت سارے عذاب سے، بہت ساری آزمائشوں سے دی ہے۔ اس وقت لاہور میں کیا صورتحال ہے، لوگ کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، کتنے آگاہ ہیں کہ ان کے شہر میں یہ معاملہ کتنا گھمبیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، یہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے سفیان۔ جی سفیان بتائیے گا لاہور میں صورتحال کیسی ہے اس وقت کرونا کی؟ جو بالکل لاہور میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت میو ہاسپٹل میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی کرونا کا وارڈ قائم کیا گیا ہے اور جہاں پر مریضوں کا علاج جاری ہے، لیکن دوسری طرف ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہور میں 70 سال 60 سال سے زائد کے جو افراد ہیں ان کو ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ جاری ہے، 50 سال سے زائد افراد کو بھی ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج سے 40 سال سے زائد افراد کے جو عمر کے افراد ہیں ان کی بھی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایس او پیز کے اوپر بھی مکمل عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس، لاہور پولیس اور فوج کے جوان جو ہیں وہ فلیگ مارچ کر رہے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں، اور جہاں پر ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہاں پر کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح 6 بجے کے بعد جو ہے وہ تمام تجارتی مراکز جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے بھی بہت سختی کی گئی ہے، اور مختلف مارکیٹس میں پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو اس پہ سختی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ جہاں تک ویکسینیشن کا معاملہ ہے تو رمضان ٹرانسمیشن میں بھی
इन तमाम इक़दामात के नतीजे में सुफियान आपको क्या नज़र आ रहा है? लोग समझने के लिए तैयार हैं, मास्क पहन रहे हैं, समाजी दूरी इख्तियार कर रहे हैं, इज्तिमात से गुरेज कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मामला कितना संजीदा है कि फ़ौज को बुलाना पड़ा है कि अमल दरामद करवाया जा सके लोगों की जान की हिफाजत के लिए। जी, चंद दिनों से हमने देखा है कि संजीदगी आ रही है अवाम में, शहरियों में ये खौफ पैदा हो रहा है कि कोरोना की सूरत हाल ख़ासी ख़तरनाक हो चुकी है और SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन अवाम को जो है वो पुलिस की जानिब से भी, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी, फ़ौज के जानिब से भी जो है वो सख्ती से कहा जा रहा है कि वो SOPs पे अमल करें। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत से जो मकामात हैं, ख़ुसूसन मार्केट्स में और हॉस्पिटल्स में और बाहर बाज़ारों में और सड़कों पे हम देख रहे हैं कि मास्क की पाबंदी की जा रही है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि मोटरसाइकिल सवार जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब तक 1 लाख से ज़ायद जो है वो चालान टिकट्स जारी किए जा चुके हैं जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसी के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं और मुकम्मल सख्ती की जा रही है। आज भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ठीक है। ये बयान जारी किया गया है कि मज़ीद सख्ती भी की जाएगी और जो है ठीक वो है कोरोना सुफियान, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि इस तमाम सूरत हाल में लोग वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप न्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिन लोगों का नंबर आ रहा है, जो लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं? जी, रमज़ान में 2 शिफ्ट्स में वैक्सीनेशन लगवाई जा रही हैं। पहली शिफ्ट दोपहर 3 बजे तक जो है वो वैक्सीनेशन करती है, जिसके बाद अफ्तारी के बाद दोबारा दूसरी शिफ्ट में वैक्सीनेशन लोगों को, शहरियों को लगाई जाती है। तो बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए भी शहरी जो हैं वो हॉस्पिटल्स का रुख भी कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ भी वो जा रहे हैं और अब तक 10 लाख से ज़ायद जो मजमूई तौर पर पंजाब में अफराद हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है ठीक है, बहुत और शुक्रिया तकरीबन सुफियान। 1.5 लाख से ज़ायद जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया सुफियान, अपडेट कर रहे थे हमें, म्यू हॉस्पिटल लाहौर में मौजूद थे। और जैसा मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले जो एक मीटिंग खुसूसी प्रेस ब्रीफिंग जिसमें कि फैसल सुल्तान साहब जो मुआविन खसूसी बराए सेहत हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने बताया कि आज की अगर फिगर्स की बात की जाए तो जो मरीज़ तशवीशनाक सूरत हाल में है उनकी तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई है, जो कि एक बड़ा नंबर है। और इसका मतलब ये है कि ये कितना तेज़ इसका फैलाव है। और कल हमें बताया गया था DGISPR की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कि 2.16% जो है वो शरह अम्बात पहुँच गई है, जो कि पूरी दुनिया में की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त दुनिया जो है वो 2% तक है और हम वहाँ पर अगर पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बेएहतियाती है। एहतियात कीजिए प्लीज़, ताकि आप महफूज रह सकें, कारोबार चल सके, ज़िंदगी का निज़ाम चल सके और हम महफूज रह सकें। कारी शाहिद साहब आप मौजूद हैं और जब इस तरह की हम बात करते हैं तो फिर हमारा रुजू अल्लाह की तरफ और फिर उसके अल्लाह के नबी की तरफ। तो हम चाहेंगे कि आपने हमदे बारी ताला तो सुनाई, तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार भी अगर आता हूँ। ये भी मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का ही। अच्छा, माशाल्लाह। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे गरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे गरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा
کجا من کجا اے فرشتوں وہ سلطان معراج گئے تم جو دیکھو کہ حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ. سو ہم یہاں پر ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. آئیے ایسے ہی اپنا دسترخوان بڑھائیں پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے. آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شاہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور لذت. تو بڑھائے اپنا دسترخوان ذرا سا اور. شاہتاج صحت بھری خوشیوں کا راج. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. أستغفر الله ربي من
اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज. मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइर शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तिहामियुन हाशमियुन अबतहियुन अज़ीज़ुन हरीसुन अलैकुम रऊफ़ुन रहीम. ताहा मुज्तबा तोसीन मुर्तवा हामीम मुस्तफा यासीन औला मुज़म्मिलुन वलियुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यिबुन नासिरुन मंसूरुन मिस्बाहुन आमिरुन हिजाज़ियुन नज़रियुन कुरैशियुन मुग़रियुन नबियुत तौबह हाफ़िज़ुन कामिलुन सादिकुन अमीनुन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीयुल्लाह सफ़ीयुल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक़तसिदुन रसूलुर रहमह क़वियुन हफ़ीयुन मामूनुन मअलूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मुतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यिदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुذक्किरुन मुطهرun قريبun خليلun مدعون جوادun خاتم عادل شهير شهيد
رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। शौकत खानम हस्पताल को ज़कात और अतियात दें। ऑनलाइन अतिया करने के लिए विजिट करें www.shaukatkhanam.org.pk। शौकत खानम हस्पताल को ज़कात और अतियात दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात और अतियात दें। कैश, चेक या बैंक ड्राफ्ट की सूरत में ज़कात और अतियात शौकत खानम के दफातर, लैब कलेक्शन सेंटर्स या किसी भी बैंक में जमा करवाएं। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, जिसमें मालो अब माल हैं, असबाब हैं, मालो दौलत है, सेहत है, रिस्क है। अब इसमें कैसे बरकत हो, कैसे इसमें इजाफा हो, और वो कौन से ऐसे आमाल हैं जिसकी वजह से इनमें अल्लाह ताला बढ़ोतरी अता फरमाता है। अब एक वाक़या दोबारा फिर आपके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि वो एक और एंगल जो है हमारे सामने लाएगा डॉक्टर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठी हुई हैं और 5 दरवेश जो हैं उनके साथ मौजूद हैं, और खाने का वक्त आ गया है और रोटी एक है। तो मुलाजमा कहती है कि इसके टुकड़े करके क्या मेहमानों को दे दिए जाएँ। तो एक फ़कीर बाहर से आवाज़ देता है, कहती है रोटी उसको दे दो। रोटी एक थी, वो भी दे दी गई। उसके बाद एक शख्स आता है और वो जो है 2 रोटियां लेकर आता है। पूछती है जी खाना आया है, कितनी रोटियां हैं? हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, कहते 2 रोटियां। कहते नहीं, हमारा खाना नहीं है, वापस भेज दें। दूसरा शख्स आता है, 5 रोटियां लेकर आता है, नहीं कबूल फरमाती, कहते हैं वापस भेज दें। तीसरा शख्स आता है, 11 रोटियां लेकर आता है, आप कबूल फरमाती हैं। खाना तनावल करने के बाद उनमें से एक साहब जो है वो पूछते हैं कि ये बताइए क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस रज़ाक के साथ जो है ये एक डील की थी, एक मामला किया था, जिसका ये वादा है कि दुनिया में एक का 10 गुना देता है और आखिरत में एक का 70 गुना। तो उसने वो जो एक मैंने दी थी वो भी साथ वापस लौटा दी कि उसकी शान करीमी है। तो देने से भी माल बढ़ता है, देने से भी रिस्क में इजाफा होता है। ये किस दर्जे बात जो है ये सही है? अल्लाह अकबर। ये आपने इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ इशारा कर दिया। इन्फाक जो होता है ना, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, ये कुरान करीम में इसके लिए लफ्ज़ इन्फाक इस्तेमाल हुआ है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ, जो खर्च करते हैं तंगी में भी और खुशहाली में भी। तो इन्फाक से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल बढ़ता है। इसकी एक मिसाल तो ज़कात की आती है। ज़कात का लफ्ज़ी मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना। तो ज़कात चूँकि हम देते हैं तो अपने माल में से 2.5% निकालते हैं, और जहन ये कहता है कि नहीं मेरे तो लाख था, अब तो 97,500 रह गया। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। हकीकत ये है कि उससे माल बढ़ता है। जहाँ तक आपने वाक़े का ज़िक्र किया, ये माशाअल्लाह समझाने के लिए, वाज़ नसीहत के लिए, लोगों के दिलों पे असर डालने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी आगे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं वो उससे भी ज़्यादा मुतासिर कुन हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, जो तुम अच्छी चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो वो तुम्हें लौटा दी जाएगी। यानी जैसे आपने कहा ना, 1 का 10 देना, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक अटल फ़ैसला है। यानी अल्लाह कम अज़ कम एक नेकी का बदला 10 गुना देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब ही 700 जितना भी हो। तो
یہ جو نقطہ ہے رزق میں اضافے کا، یہ ہے کہ یہ ہمارے خود اپنے تجربات ہیں زندگی کے، میرے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، شاہد صاحب کے بھی ہوں گے، کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں اور نیت ہماری خالص یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کا بھلا ہو جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ دو چیزیں آ گئیں، یوں سمجھے کہ آپ نے 70 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، ہزاروں گنا کما لیا۔ کیسے؟ ایک اس طرح کما لیا کہ عین ممکن ہے کہ آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے، آپ کے کاروبار یا کام یا کسی وجہ سے اللہ نے آپ کو 8-10 ہزار کا پرافٹ دے دیا، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، میں اس طرف جاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے اس مال کے بدلے آپ کے لیے جنت میں ایک جگہ مخصوص کر دی۔ بے شک بے شک۔ یعنی ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے تو سب سے بڑی متاع یہ ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ جی، دائمی زندگی۔ دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گی۔ بے شک۔ جو آخرت کی کامیابی ہے وہ اس بات سے بندھی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اس کا تقوی اختیار کریں اور پھر اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اس کے رضا حاصل کرنے کی نیت کر لیں، تو اس طرح ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں بن قرض جائیں حسنہ گے۔ بھی تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کو قرض دو، کتنی بڑی بات۔ اچھا، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں جوڑنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب اس سے، یہ بھی 2 آیت کریمہ ہیں جس میں ایک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کی مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اسی طرح کا ایک دوسری جگہ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد عطا کی ہے وہ اس لیے ہے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اور جگہ جگہ قرآن پاک میں اولاد کو اور مال کو آزمائش اور فتنہ جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں بھی وضاحت کیجیے گا۔ ہم تو اس کو ایک نعمت سمجھ رہے ہیں، ہم اس کی دعا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کیسے فتنہ بن جائے گا کہ ہماری پسلیوں کو، ہماری پیشانیوں کو داغا جائے گا اسی دولت سے جو ہم سینت کے رکھیں گے؟ دیکھیے، وہ یقیناً آپ نے بڑا اچھا اضافہ کرنے کا مجھے کہا ہے۔ نیگیٹو پازیٹیو 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نقطہ رکھا تھا کہ ایمان ہو، تقوی ہو، اللہ کی رضا ہو، جب یہ 3 چیزیں شامل ہو جائیں گی نا، پھر وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ نے کہی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، وہی مال بندے کے لیے مصیبت، آزمائش، دوزخ کی آگ اور ایک بدترین چیز بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو مال و متاع دیا، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر انہوں نے فسق و فجور غلط کام کیے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ قارون کی جو مثال آپ اکثر سنتے اور بیان کرتے آتے ہیں، یا لیت لنا مثل مال قارون، یہ قارون کا اتنا مال تھا، اتنی جائیداد تھی، اتنی چابیاں تھی، اتنے اونٹوں پہ، یہ ہے وہ ہے، بڑے واقعات ہیں۔ اس کے اوپر اس دور کے لوگ فخر کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اوئے ہوئے میرے پاس بھی اتنا مال ہو جتنا قارون کے پاس ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسانے کا فیصلہ کر لیا تو اس وقت وہی لوگ توبہ استغفار کر رہے تھے۔ یہ توبہ والی بات آگے سے، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں معاف فرما، ہم قارون کی طرح نہیں ہیں۔ دیکھیے، مال جو بھی ہے، یہ انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اصل میں رزق کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرنی چاہیے، یہ نقطہ بھی ہے۔ لیکن رزق جب اللہ نے دے ہی دیا ہے تو اس کو ایمان اور تقوی کی حالت میں استعمال کرنا چاہیے۔ حرام رزق، چوری کا رزق، کرپشن کا رزق، 2 نمبری کا رزق، رشوت کا رزق، کسی کا حق مارنے کا رزق، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے حاصل کیا گیا رزق، یہ سارے وہ رزق ہیں جو بنیادی طور پہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مالدار ہے، یہ سارا دن پیسے گنتا ہے، 10 اس کے نوکر ہیں، 10 اس کی گاڑیاں، لیکن حقیقت میں اپنی وہ جہنم کی آگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور جو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، وہ اسے فضل ربی قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہے ہیں، یہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ رشوت ہے، یہ سفارش ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جسے منع فرمایا گیا۔ وہ کہتے ہیں تو اللہ کا خاص کرم ہے ہم پہ جو ہمیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، آپ کو ملتا ہو تو آپ کیا نہ لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آخر یہ میری بادشاہت سے نکل کے کہاں جائیں گے۔
ہے نا سورہ رحمان میں جو ہے نا کہ نکل کے دکھاؤ میری بادشاہت سے، اے جنو انس کہاں نکل کے جاؤ گے؟ یعنی آخری کنارہ کہاں ہے؟ بس ادھر ہی پھنسو گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھا رہا ہے، ساری دنیا کو، انسانوں اور جنوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے فرعون کو دیا اور بدماشی کی اس نے، میں نے نمرود کو دیا اس نے بدماشی کی، میں نے قارون کو دیا اس نے بدماشی کی، میں نے ابو جہل کو دیا اس نے بدماشی کی، میں نے عتبہ ربیعہ کے دیا اس نے بدماشی کی، تو گئے کہاں؟ یہ وہ سبق ہمیں ملنا چاہیے کہ جو لاکھوں روپیہ ہم کماتے ہیں نا اور 2 نمبری سے غلط طریقے سے کما لیتے ہیں، کسی حق مار کے کما لیتے ہیں، بطور ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ اس پہ غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے حلق سے ایک چاول کے دانے کے برابر بھی حرام کا رزق اندر چلا گیا 40 دن تک اس کو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کرے بھی، اور جو کرے ہی نہ اس کی کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ رزق حلال جو ہے نا، بس اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں، بے شک اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تھوڑا ملے، کم ملے، آخرت کی زندگی سنور جائے اور اس دنیا میں کم ہی رزق مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بجائے اس کے کہ قارون اور فرعون کی طرح کچھ ملے اور پھر لیکن بندہ حد سے ڈاکٹر باہر صاحب نکل رشک جائے۔ کرتے ہیں لوگ دیکھ کے، ایسے لوگ جن کے پاس کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، چوری کا بہت سارے ناجائز ذرائع سے پیسہ ہوتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بہت زکوٰۃ اور خیرات کی سبیلیں جو ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ جو سفید پوشی میں اور جو صبر اور توکل کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، پھر وہ اگر تو کر لیتا ہے، اس کے گھر والے اس کو نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں اس کو دیکھیں نا کہ وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ مرحلہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہاں پر پھر انسان کے جو ہے وہ کیسے استقامت اختیار کرے۔ یقیناً یہ بڑا ایک نفسیاتی سا ایک پوائنٹ ہے کہ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان خلق الانسان عجولا، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قریب والی نعمت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جو کبھی بعد میں ملے گی اس طرف غور نہیں کرتا۔ یہ یہ انسان کی نفسیات میں شامل ہے۔ اسی نفس کو مارنے کے لیے اسلامی عبادات آئی ہیں ہمارے پاس کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں اور ہر چیز ہونے کے باوجود نہیں کھاتے، یہ نفس کو مارا جا رہا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس سے راضی نہیں ہے۔ آپ نے جو بات کہی نا کہ رش کرتے ہیں، یہ ہماری کم علمی بھی ہے، دین سے دوری بھی ہے، اخلاقی اور تعلیمی کمزوری بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ یہ بڑی حکیمانہ بات ہے، اور یوں سمجھے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اتنی بڑی بات فرما دی۔ بالکل اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں ڈھال لیں، نافذ کر لیں، تو کبھی بھی وہ بات ہو ہی نہ جو ابھی آپ نے ذکر کی ہے کہ دین کے معاملات میں مثال کے طور پہ میرا ایک دوست ہے، وہ بہت زیادہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، والدین کے سامنے بچ کے رہتا ہے، مجھے اس کو دیکھنا چاہیے جی۔ اور دنیا کے معاملات میں مجھے یہ دیکھنا چاہیے یار میری تو لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، وہ بیچارہ بھی تو ہے جو نائب قاصد ہے، 10,000 تنخواہ لے رہا ہے، کیسے گزارا کر رہا ہوگا؟ بس پھر اللہ کا شکر کے علاوہ کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ بے شک۔ اچھا، اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے اسلام آباد میں بیت المال میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق بہت ساری پورے پاکستان میں ایسی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، جہاں پر مساکین کو، غرباء کو مفت تحفظ اور چھت فراہم کی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں پناہ گاہ میں ہماری نمائندے موجود نرانہ افتخار، اور ان کے ساتھ ایم ڈی بیت المال ظہیر عباس کھوکھر بھی موجود ہیں، جو کہ دورہ کر رہے ہیں اس وقت اس پناہ گاہ کا۔ جی رانا افتخار صاحب، فرمائیے گا کیا صورتحال ہے اس پناہ گاہ میں جہاں پر آپ موجود ہیں اسلام آباد میں؟ جی، اسلام آباد کے علاقے ترلئی میں یہ پناہ گاہ ہے، جہاں پہ تقریباً 100 افراد کو ٹھہرایا جاتا ہے جو دوسرے شہروں میں محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں، جن کے پاس رہائش نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ آج کا روزے ہیں، اس لیے سحر اور افطار کے وقت ان کو یہ سہولت دی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ اس وقت ایم ڈی بیت المال ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب موجود ہیں۔ آج ان کا پہلا دن ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، آج آپ کا پہلا دن ہے، وزیر اعظم نے کیا ہدایت کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور جن کے سر پہ چھت ان کو چھت فراہم کی جائے، کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ مجھے اپوائنٹ کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں۔
تو اس پر جو ہے وہ آپ اپنی تمام صلاحیتیں جو ہے نا ان کو استعمال میں لے کے آئیں اور پاکستان کے لیے اور غریبوں کے لیے آپ جو ہے نا وہ سرو کریں. تو آج ہی میں نے جوائننگ کی ہے اور آج ہی الحمدللہ ہم نے یہاں پر وزٹ رکھا ہے یہ ادھر پناہ گاہ میں. اور باقی یہ ہے کہ الحمدللہ اس پر جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے, اور اس پر جو بھوکا نہ سوئے وہ اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے اور پلان کریں گے کہ پرائم منسٹر کے جو غربت کو کم سے کم کرنے کا جو ان کا پلان ہے, جو ان کا خواب ہے, اس کو ہم جو ہے نا باید تکمیل تک پہنچانے میں ہم کرامت ثابت ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہماری بیت المال کی جو ٹیم ہے جس میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ ابھی میں نے کل بریفنگ بھی رکھی ہے اور جتنے کے ساتھ آج ہوئی ہے, ہمارا یہی ہے کہ ہم پرائم منسٹر کے جو ڈریم ہے جو جس میں اس میں پاورٹی ایلیویشن جو ہے اس پر ہم فوکس کر رہے ہیں. اور پناہ گاہیں پلس اس کے ساتھ میلز آن ویلز اور پلس جو بھوک جو ہے وہ جو روزے کا مہینہ ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جی روزہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا ہوا ہے کہ آپ ایک بھوکے کی بھوک کو جو ہے نا وہ فیل کر سکیں. تو اسی کو لیڈ لیتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ایک ویژن دیا ہے, اور اس ویژن کو اور اس ڈریم کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم دن رات ایک کریں گے. اور ہمارا یہ پلان ہے اور ہم ڈٹرمن ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کوئی بھی ایسا غریب نہیں ہوگا جو بھوکا سوئے گا. بالکل صحیح. ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب سے رانا صاحب میں بھی پوچھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو انہیں ہماری طرف سے مبارکباد دیجیے. بڑے عرصے سے یہ پوزیشن جو ہے ویکنٹ تھی, جہاں پر آج جو ہے انہوں نے 4 سنبھالا ہے. ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ بیواؤں یتیموں کے لیے جو فنڈز ہیں اس کا جو اجرا تھا وہ بھی کافی عرصے سے رکا ہوا تھا. بیمار افراد کے لیے جو ایک بیت المال سے خصوصی دیے جاتے ہیں وظائف جن کے تحت علاج ہوتا ہے وہ بھی کافی عرصے سے رکا ہوا تھا. تو اب کتنی تیزی کے ساتھ ان معاملات کی طرف بھی توجہ دیں گے؟ جی یہ بھی ملک صاحب بتائیے گا, جو غریب ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, ان کے جو فنڈ تھے ان کا اجرا رکا ہوا, کیونکہ یہ پوسٹ کافی عرصے سے خالی تھی. اب آپ آگے ہیں تو ان معاملات کو کس طرح آپ لے کر چلیں گے؟ جی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہی جو میں آیا ہوں اور آج ہی میرا نوٹیفیکیشن جو مجھے ملا ہے, اور آج ہی میں نے ودن نو ٹائم میں نے چارج لیا ہے, وہاں پر میٹنگز کال کی ہیں, اور یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ میں نے اپنے ٹیبل پہ ان کو کہا ہے. اپنے جو ہمارے ایڈمن کے ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ان کو کہا ہے, ساری جو آفس کے جو اور آفس بیررز ہیں ان کو بلایا ہے, اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ڈیٹیل بریفنگ لیں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو امیڈیٹ بیسس پہ جو ہے نا ہم جو لوگ جو ہیں جن کے فنڈز رکے ہوئے ہیں, جس میں میڈیکل کے ہیں کچھ, اور اس کے علاوہ کچھ جو آئی ایف ایز ہیں, اور کچھ اور اس کے علاوہ جو بھی امیڈیٹ چیزیں ہیں جس سے کسی کا غریب کا جو ہے وہ کام رکا ہوا ہے, اس کو ہم جلدی سے جلدی جو ہے نا کریں گے, چاہے ہمیں دن رات بیٹھنا پڑے, ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے, طور پہ اچھا انیشیٹو ہے. رانا صاحب یہ بھی پوچھیے گا کہ کیا جیسے احساس پروگرام کے تحت بیت المال سے بہت ساری اسکیمز جو چل رہی ہیں, کوئی ویژن مزید کوئی اور چیز جو اس وقت ذہن میں ہو ظہیر عباس کھوکھر صاحب کے ذہن میں کہ جس کے اوپر یہ سمجھیں کہ فوری طور پہ انیشیٹو لیں گے؟ ملک صاحب یہ بتائیے کہ بیت المال کے تحت کئی اسکیمیں چل رہی ہیں, کیا ان کو ایکسپینڈ کیا جائے گا؟ آپ کا کیا ویژن ہے؟ وزیر اعظم کیا ہدایت کیا ہے اس سلسلے میں آپ کو؟ جی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو ویژن ہے یا ان کا جو ڈریم ہے اس کو میں الحمدللہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں, اور ان کے ویژن اور ڈریم کے مطابق انشاءاللہ ہم کام کریں گے, اور اپنی ساری ٹیم کو بیت المال کے تمام سٹاف کو ہم اس ویژن کے مطابق لے کے چلیں گے. اور اس سے پہلے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے, میرے سے پہلے جو اون عباس بپی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, میں نے ان کا دائرہ دیکھا ہے سارا کام, لیکن ہم اس کو جو ہے نا انشاءاللہ امپروو کریں گے. اور ہمارا یہ جو غربت جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان کا مین پرابلم ہے, اور جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی اگر پی ٹی آئی کی حکومت غربت کو کمی کرنے میں اگر کوئی اس میں کوتاہی ہوئی تو ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھیں گے. تو لہٰذا یہ ہمارا ایک وہ میدان ہے جہاں پہ ہم نے کھیلتے ہوئے ہم نے اپنے جو غریب پاکستانی ہیں ان کو ہم نے ساتھ اٹھانا ہے, ان کی انگلی پکڑنی ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کو لائف میں لے کے آنا ہے, شامل کرنا ہے, چاہے اس میں وڈوز ہیں, چاہے اس میں ڈسیبلڈز ہیں, چاہے اس میں اور بھی کسی اسٹوڈنٹس ہیں جو افورڈ نہیں کر سک رہے, جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر اس کے ساتھ جو دستکاری جو ہماری جو خواتین ہیں جو نیٹنگ کا کام جانتی ہیں سمجھتی ہیں, ان کو ٹریننگ دلانا ہے, جو بھی اس اسپیکٹ میں, یعنی کہ ادر دین جو افورڈ کرتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی شخص پاکستانی ہے جو اس فیلڈ میں یہ اس پرویو میں آتا ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان بیت المال ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی اپیل کریں گے کہ اس کو ہمیں مزید سپورٹ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ملے تاکہ ہم ان کے ویژن اور ان کے ڈریم کے مطابق ہم آگے اس کو لے کے چل سکیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ
राना इफ्तिखार, आप हमारे साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे। पोर्टफोलियो मिला है मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से MD बैतुल माल का, और आज ही उन्होंने चार्ज संभाला है और दौरा कर रहे थे इस्लामाबाद में पनाहगाह का, जहाँ पर उन्होंने हमसे गुफ्तगू की है और बताया है कि कल ही वो जितने फ़ंड्स रुके हुए थे उसके बारे में ब्रीफिंग लेंगे और फौरी तौर पर इजरा किया जाएगा। जिन तमाम लोगों को ज़रूरत है बैतुल माल के फ़ंड्स की, और वो उनका इजरा जो है वो काफ़ी अरसे से मुलतवी है। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारी रिस्क में, हमारी उम्र में अल्लाह ताला बरकत जो है किस तरह से डाले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स से चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र दराज करे और रिस्क में इजाफा फरमाए, तो उसे चाहिए कि अपने वालदैन के साथ भलाई के मामले करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। ये आजकल का जो दौर है जिसमें हम जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल के अब मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, 1 यूनिट पे आ गए हैं। वेस्टर्न जो हमने एक निज़ाम अपना लिया है उसमें वालदैन जो है वो नज़रअंदाज होते चले जा रहे हैं। ये माशाअल्लाह जो भी बात मैं शुरू करने वाला होता हूँ वो पहले आप कर देती है। ये तो एक मुझे अभी अंदाज़ा हो गया कि हम दोनों ने किसी एक जगह से तैयारी की है। तो मैं अभी सिला रहमी ही के हवाले से बात करना चाह रहा था। वालिदैन और रिश्तेदार, ये दो लोग जो होते हैं ये हमारी सिला रहमी के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं। वालिदैन का रुतबा अल्लाह ने अपने बाद रख दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, यानी इबादत के बाद दूसरा दर्जा वालिदैन का। फिर गुफ्तगू के आगाज़ में आपने एक हदीस सुनाई थी, जिस हदीस को चट्टान वाली हदीस से मशहूर है, वो हदीस सखरा के नाम से। तो उसमें जो चट्टान खिसक गई थी, हट गई थी, तो उसमें उस बंदे का बड़ा किरदार था, उस बंदे की दुआ का बड़ा किरदार था, जो सारी रात अपने वालिदैन के सरहाने प्याला लिए खड़ा रहा कि मेरे वालिद साहब उठें, दूध पिए, तब मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। बिल्कुल। और बच्चे उसकी टांगों से लिपट रहे थे, रो रहे थे, भूख से बिलबिला रहे थे। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं वालिदैन से पहले बच्चों को दूध पिलाऊं, और ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं वालिद साहब को हाथ लगा के, हिला के, उठा के दूध पिलाऊं। नहीं, उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। नहीं, हद है ना, एक एहतराम की एक हद है और इखलास की एक हद है। फिर वहफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने वालिदैन के लिए ऐसे रहो, ऐसे बेशक शानों को झुकाए रहो, अपने घुटनों अपने ऐसे झुक के रहो, यानी मारें, सज़ा दें, बुरा भला कहें, अच्छा कहें, बाज़ वालिदैन का रवैया अच्छा नहीं भी होता। आपने वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, यदि कुरान ने इतनी प्यारे और फसीह अंदाज में ये बात बयान कर दी कि एक बच्चे को वालिदैन के सामने, जवान बच्चे को वालिदैन, बूढ़े वालिदैन के सामने लेट जाना चाहिए, मार लें मुझे, जो करना है कर लें, आगे से बोलूँगा नहीं, ये होना चाहिए वालिदैन का। लेकिन आजकल जैसे आपने जिक्र किया, ओल्ड होम्स बन गए हैं, मगरब में तो एक सिलसिला ही चल निकला है। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम आस्ता आस्ता टूटता जा रहा है, छोटी छोटी फैमिलियाँ बनती जा रही हैं, अपने अपनी हानियाँ अलग से होती जा रही हैं और आपस में दूरियां होती जा रही हैं। ये जो दूरियां हैं ये हदीस की रोशनी में रिज़्क की कमी का सबब बनती है। बात वहीं पे आके पहुंच गई। करना क्या है हमने? अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को जोड़ के रखना है। खुद खाना है, उनको भी खिलाना है। हो सकता है मेरे नसीब से उनको नहीं मिल रहा, बल्कि उनके नसीब से मुझे मिल रहा है। यानी घर में अगर 5-6 बच्चे होते हैं, एक बच्चा अच्छे नसीब वाला अल्लाह ताला देता है, उसकी वजह से बाकी बच्चे खा रहे होते हैं। और फिर मुख्तसर अगर करूँ तो एहसान वालिदैन के साथ करना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ करना चाहिए, उनके पास आना जाना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए, उनकी तल्ख बातें भी सुनना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनकी हालात का पता करना चाहिए। अगर आप नहीं जा सकते, फ़ोन कर लिया, कॉल मिला ली, उनके चेहरे पे मोहब्बत की निगाह डालने से एक मकबूल हज का सवाब है जनाब। कितने खुशनसीब वो लोग हैं जिन्हें वालिदैन जो हैं मैसर हैं कि वो आजकल कोविड के दिनों में अगर अल्लाह ताला के दरवाजे जो हैं हम नहीं जा सकते तो मकबूल हज का सवाब हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं। आप देखिए, तसव्वुर कीजिए कि जिस शख्स का वालिद सुबह उठ के प्यार भरे अंदाज में बच्चे को देख ले तो बच्चे को हज का सवाब मिलता है। वाह, आप तसव्वुर करें।
بالکل اور پھر باپ کیا ہے؟ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے سب سے کھلا اور بڑا جو دروازہ ہے نا وہ باپ ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا، کئی گاڑیوں والوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ تو آج کل یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، تو ہم نے ہمارے معاشرے میں ماں کا درجہ یقیناً بہت بڑا ہے اور دونوں کا ہی بڑا ہے، لیکن یہ جو ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ والدہ تو بہت کچھ ہے اور والد کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط سلسلہ چل نکلا ہے۔ والد کا درجہ قرآن اور حدیث میں ماں کے برابر ہی آیا ہے، صرف ایک جگہ پہ 3 بار ماں کے حقوق کا ذکر آیا اور چوتھا مرتبہ باپ کا، باقی تو ہر جگہ پہ والدین آیا ہے، ایک نہیں آیا، دونوں آئے ہیں، اس لیے ہمیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی جو ہے نا، صلہ رحمی، اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ بالکل سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے گفتگو کو، لیکن چونکہ ہم والدین کا ذکر کر رہے ہیں اور خوش قسمتی ہماری کہ قاری شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی جسے کہنا چاہیے نا ماں کے لیے ایک خوبصورت وہ جسے کہنا چاہیے الفاظ اور خوبصورت انداز اور کلام پیش کیا تھا جو پوری دنیا میں بڑا سراہا گیا۔ ٹر جاون تے پھر چھاواں ملدیاں نہیں لوکو ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں۔ واہ، تو ہم اگر آپ سے درخواست کریں کہ یہ سنا سکیں اور ان تمام لوگوں کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کے ساتھ کہ جنہوں جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جی انشاءاللہ۔ ابھی یہ جب وہ کہہ رہے تھے طاہر صاحب، تو میں ایک شعر باپ کی شان کا اس کے میں ایڈ کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جان اک وار تے ماں لبدیاں نہیں، ٹر جان اک وار تے ماں لبدیاں نہیں، او پتر پاویں لاکھ جہان تو مندے پر مایا کھڑ سارے جگ تو چنگے، اور کسے تو انج وفا لبدیاں نہیں، ٹر جان اک بار تے ماں لبدیاں نہیں، او ماں دے وانگو کنے درد بنانا ایویں بوا کھڑ گیا کنے آنا او ماں دے وانگو کنے درد بنانا ایویں بوا کھڑ گیا کنے آنا ایویں رولے پانا کان لبدیاں نہیں، ٹر جان اک بار تے ماں لبدیاں نہیں، او مندہ پونچو بول جے نکلے ٹوک دیاں، ماڑی چنگی تھا تو ماں وہیں روک دیاں، او مندہ پونچو بول جے نکلے ٹوک دیاں، ماڑی چنگی تھا تو ماں وہیں روک دیاں، مفت ایڈیاں نیک سلام لبدی نہیں،
ہائے مفت چیڑیاں نیک سلام لبدیاں نہیں ٹر جان ایک بار تے ماں لبدیاں نہیں او کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں نہیں تے جگ اتے پھر مرن نو تھان لبدیاں نہیں ٹر جان ایک بار تے ماں لبدیاں نہیں تے پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے جا دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے باپ مرے اس ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی تے مارے تیرے پہ گئی مک دے ہو پیو منے کر پیلا شالا من نویر کس اجڑ جاندہ جے ملا شالا من نویر کسے دے اجڑ جاندہ جے ملا تے لیو یار حوالے رب دے تے موڑ ملے ایک باری اس ملنے نوں تو یاد کرے سیں تے رو سیں عمراں ساری واہ بہت 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 خوبصورت انداز آپ کا ظاہر ہے سب لوگ والدین والے ہیں اور جذبات جو ہیں اس پہ قابو رکھنا بہت مشکل اللہ تعالیٰ جن کے والدین نہیں ہیں حیات ان کو ان کے درجات بلند کرے ان کی مغفرت فرمائے اور جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے بریک کے لیے ایک یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں۔ ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں۔ آن لائن عطیہ کرنے کے لیے وزٹ کریں www.shaukatkhanam.org.pk۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔
शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इरशाद बारी ताला, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, एहसान और कराबतदारों को अता करने का हुक्म देता है और फहाशी, नापसंदीदा कामों और बगावत से मना करता है। अल्लाह इस तरह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पा सको। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लज्जत। तो बढ़ाएं अपना दस्तरखान जरा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुश आमदीद, हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और सूरतुल अंकबूत में इरशाद बारी ताला है, आयत नंबर 60 आपके सामने बयान कर रही हूँ। और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है और तुम्हें भी, और वही है जो हर बात सुनता, हर चीज़ जानता है। हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिस्क देता है। यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैर हिसाब।
ہمارا کام ہے کہ ہم ایمانداری سے حلال رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، تگ و دو کریں کہ ہمیں یہ بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، صلہ رحمی کریں، والدین کا احترام کریں، دعا کریں، استغفار کریں اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بال میں، ہماری زندگی میں برکت دے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے ضرور معاملہ رکھنا چاہوں گی، ہمارے ہاں یہ معاملات جو ہے معاشرت میں بہت زیادہ پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری قید میں ہیں، تم نے انہیں اللہ کے عہد و پیمان کے ساتھ حاصل کیا ہے، لہٰذا تم ان کے لیے لباس اور نفقہ کی فراخی رکھو تاکہ اللہ تمہارے لیے رزقوں میں فراخی دے اور تمہارے لیے عمروں میں برکت عطا فرمائے، جو تم چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر دے گا۔ اپنے اہل خانہ پر لگانا جو ہے اور اس پہ خرچ کرنا جس میں بیوی بھی شامل ہے خاص طور پہ بہت ضروری ہے۔ ہم آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے، ہمیں کرونا سے بچائے، ہمیں رزق عطا فرمائے، ہمیں خوف سے نجات دے، اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے قاری شاہد محمود صاحب آپ سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست۔ گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، دیدار عطا